السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ چیپٹر 5 ہے، جس کا ٹاپک ہے سادگی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، سادگی یعنی کہ سادھارن ہونا۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا شہر میں پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، جو کہ مطلب یہ بھی ایک طرح کا اناج ہوتا ہے، گیہوں سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مسافر کسی جگہ پہنچا، جگہ مطلب شہر میں پہنچا، تو اس نے دیکھا ایک مسجد کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان، سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ یعنی کہ اطمینان مطلب ہوتا ہے سکون ہونا ایک طرح سے۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ہوتا۔ خوش کا مطلب کہ ان کے پاس وہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اچھی زندگی کے لیے چاہیے، لیکن انہیں سکون نہیں ہوتا کہ وہ سیٹسفائی فیل کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم تو خوش رہ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سکون ہوتا ہے۔ اور یہ مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالات اور بھی خستہ ہے۔ خستہ مطلب خراب ہے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو، خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جیسے ہمیں کوئی بتا دیتا ہے نا، جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی ہمیں اس کا ریسورس پرسن بتا دے کہ وہاں جاؤ آپ کی پرابلم سولو ہو جائے گی، تو ہم جاتے ہیں نا، اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہ بہت ویل سیٹل ہوگا تاکہ تبھی وہ ہماری پرابلم سولو کر سکتا ہے۔ ایسے یہ ویکتی آیا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو اسے لگا کہ نہیں، یہاں کے لوگوں کی پریشانی مجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا، اپنی مصیبتوں سے نجات پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کی حسین خواب دیکھتا رہا۔ نجات پانا مطلب چھٹکارا، مطلب انہوں نے وہ دیکھا، پہلے تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہ مطلب یہاں کے تو لوگ خوش سوکھی روٹی کھا رہے، لیکن پھر بھی وہ دل میں ایک وشواس لیا آگے چلتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے، وہ میری طرح بےتاب اور اداس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے یہ کہانی جا رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ ویکتی، یہ شخص پہلے سے تھوڑا صحیح ہے، مطلب یہ اچھا کھا پی رہا ہوگا، لیکن وہی ہوتا ہے نا، جب ہم کچھ اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں لگتا ہے نہیں، کچھ کم ہے۔ تو وہی والی بات ہے، یہ شخص اس سے بہتر کی تلاش میں اس شہر میں آیا، لیکن جب اس نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ مطلب میں اتنا بے چین، اتنا پریشان ہوں، لیکن یہاں کے لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہونے چاہیے کیونکہ ان کے پاس تو ریسورس نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں ایک الگ طرح کا سکون ہے۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں، شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی ہے۔ مایوسی مطلب نا امیدی ہوئی ہے، اب اسے کوئی امید نہیں لگ رہی، اسے لگ رہا ہے کہ یہاں کے تو لوگ خود اتنے پریشان ہیں تو وہ میری کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، کہ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی میسر نہیں ہے، میسر مطلب حاصل نہیں ہے۔ بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، یعنی کہ مصیبت سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ
چیز سیکھنے والی ہے، جو اس کہانی کے ذریعے بھی رائٹر نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، وہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمیں ایک طرح سے سروائیو ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ اس کو انکریز کرنے کے وے دیکھیں، وہ بھی وہ وے جس سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو اور وہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن اس سے پریشان ہونا، بے چین رہنا، اداس رہنا، نا امیدی میں چلے جانا، یہ بہت ہی بیکار کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹائم کے خلیفہ ہونے کے بعد بھی حضرت علی جو کہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے، تب کہ ایک عام انسان اگر یہ کر رہا ہوتا تو اسے لگتا کہ نہیں بھائی ہم پہ تو کچھ نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ خلیفہ تھے، ان کے پاس بہت بہتر کھانا بھی تھا، لیکن پھر بھی انہیں ایک طرح کا سکون تھا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ بہتر دیتا ہے اور ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اور آپ یہ چیز خود فیل کرو گے کہ اگر آپ پریشان ہو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو آپ دیکھو جن کے پاس آپ سے کم ہیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ کو بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہی کہ آپ کے حساب سے یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اور ہونا چاہیے تھا، تو آپ فیل کرو گے کہ ان لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کا یہ سپنا ہو کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ایک نئی ویڈیو میں ملوں۔